الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا الله تعالى أن يجدد في قلوبكم الإيمان. رواه الطبراني والحاكم في المستدرك. بے شک ایمان جو تمہارے دلوں میں ہے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وہ میلا ہوتا ہے جیسے کہ کپڑا میلے ہوتا ہے۔ کپڑے کو جب ہم یوں دھو کر استری وغیرہ کر کے صاف ستھرا کپڑا پہن لیتے ہیں، جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اس پر میل بھی لگتا ہے، میلا بھی ہوتا ہے۔ زیادہ ٹائم ہو گیا تو اتنا میلا ہو جائے گا کہ آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا۔ اب اسے کیا کرنا ہے؟ پھر دوبارہ اسے دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح ایمان بھی ہمارے دلوں میں جو ہے، گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اسے خیال نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے۔ مثال دے کر اللہ کے نبی نے سمجھایا، کپڑا تو ایک حسی چیز ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ایمان دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک ایگزامپل ایسا دیا جو آپ کے سمجھ میں آ سکتا ہے ہم سب کے۔ ایک کپڑا ہے یا کوئی گھر ہے، اسے جھاڑو دیے بغیر چھوڑیں گے، ایک دن دو دن کے بعد وہ میلا ہو جائے، کچرا جمع ہو جائے، پھر اسے دوبارہ صاف کریں گے، دھوئیں گے تو وہ اچھا رہے گا۔ اسی طرح کپڑا پھر دوبارہ اس کو واش کر کے پھر استری کریں گے، وہ صاف ستھرا ہو جائے، پہننے کے لائق ہو جائے۔ اسی طرح ایمان ہے، ایمان کو ہم اگر خیال کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، گناہوں سے اسے بچائیں گے، غفلت سے خالی کیا بھی کرنے اس کا گچ چپ چھوڑ دو بھی وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو جائے گا، تو پھر وہ ایمان اس قابل ہوگا کہ کوئی اچھی بات وہ قبول کرے۔ مثال کے طور پر حدیث میں بتایا گیا نا کہ آدمی جب اس کا جو دل ہے ایک دم صاف وائٹ کپڑے کی طرح سے ہے، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک کالا دھبا ڈاٹ، ایک نقطہ لگایا جاتا ہے۔ فوراً اس نے توبہ کر لیا، جیسے کپڑے کو کیا تو لگ گیا مرکا کو، وہ سنگا سے دھول تو کیا دھوئے نہیں اس کا وہ منہ چھوڑے۔ اب یہ گناہ، اب یہ کرتے 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 ایک کپڑے پہ 1000 2000 دھبے لگ جائے تو کیسے ہو جائے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ بھی اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی کپڑا اتنے اس میں دھبے لگے ہو گیا، اب اسے کالی کی چندی کے نام رکھے، اب تک وہ شرٹ تھا پہننے کا، لیکن اتنا وہ میلا ہو چکا ہے اب اسے دھونا ممکن نہیں ہے، لانڈری میں بھی نہیں دھو سکتے، تو کیا کرتے؟ دوسرے کاموں میں اسے رکھ لیتے، یوز کر لیتے، اب وہ پہننے کے لائق نہیں ہے۔ تو گناہوں کے کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب سدھرنے والا نہیں ہے، وہ جو ہے بد نصیب محروم ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی دین کی بات اچھی نہیں لگی۔ اسی طرح ہمارا ایمان اگر کمزور ہوتا ہے تو اچھی بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی دین کی بات، کوئی اچھی بات گھسے گی نہیں اس دل کے اندر، وہ پتھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کا خوب خیال کرو۔ فاسأل اللہ تعالی
تم اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ میرے ایمان کو ہمیشہ تازہ کرتے رہ۔ ایمان کو بھی تازہ کرنا ضروری ہے، اسے دھونا ضروری ہے، اور ایمان دھلنے کے لیے صابن وغیرہ نہیں چلے گا، پانی وغیرہ نہیں چلے گا، وہ تو کوئی حصی مادی چیز نہیں ہے نا، کوئی میٹیریل تو نہیں ہے، وہ تو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے اندر کا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو وہ اللہ سے جب آپ معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ صاف ہوتے رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، فَاسْأَلُ اللَّهَ، اے اللہ ہمارے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھ، ہمارے ایمان کو صاف شفاف رکھ۔ تو ایک تو دعا کرنا ہے، اور پھر جتنے بھی آپ اچھے کام کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ صاف ہوتے رہتا ہے، اور اچھا صاف ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ چھوڑیں گے اسے، گناہ زیادہ ہوگا تو وہ اتنا گندا ہو جائے گا کہ پھر اس کے اندر اچھی بات کو اپنے اندر لینے کی صلاحیت بھی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی لوگ بہت بری اور برے انداز میں اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر صرف اتنا بتایا گیا ہے۔ آپ کو لا الہ الا اللہ کے فضائل میں ایک حدیث مل جائے گی کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ حالانکہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے اتنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میننگ تو ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، کوئی بھی ذکر اللہ کا، دعا، استغفار، قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ساری چیزوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ کتابوں میں لا الہ الا اللہ کے جو فضائل ہے، نئی سو بھی بہت لکھو ہے۔ ہم لوگ بچپن سے ایک حدیث سنتے رہتے تھے، گنٹور سی ادھر سی جماعت آپ کو ایک حدیث خوب سناتے ہیں، کیا اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، ستون کا تو پلر لکڑی سے ہوتا ہے، عمود جیسے پلر ہوتے ہیں، نور سے بنا ہوا ایک ستون ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ جو ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں ہل رہا ہے، تیرے ہلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ دنیا میں ایک بندہ، ایک ایمان والا، ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن تو ابھی اسے معاف کریا نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو میں کیسے ہلوں؟ پھر اللہ اس سے کہتا ہے کہ تو سکون سے ہلنا مت، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث ہے۔ شروع میں ہم لوگ بھی جو ہے، ایک کتاب ہے، ایک مولانا نے لکھا ہے، بھروسے پہ اس کو ری چیک نہیں کرتے تھے، اس میں ہے اس لیے ہم لوگ بھی بیان کرتے تھے۔ لیکن امام مسلم نے جو اپنا مقدمہ لکھا ہے، مسلم شریف میں شروع میں بہت لمبا ایک مقدمہ ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر عالم کو جو بھی علم سے جس کا بھی تعلق ہو، وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اچھی طرح چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی نے لکھا اور آپ نے بیان کر دی غلط حدیث، اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے نا، حدیث غلط حدیث بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، جو بھی اللہ کے نبی کے نام سے جھوٹی بات بولے گا، جو نہیں ہے وہ بیان کرے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ اس لیے اب کوئی بھی حدیث بیان کرنے سے، وہ کسی بھی کتاب میں لکھی ہو یا دنیا کا سب سے بڑا کوئی عالم بیان کر رہا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے ری چیک، وہ کتاب میں ہے نہیں، چیک کرنے سے پہلے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حدیث کو ابھی ری چیک کیا، یہ حدیث آج تک کسی محدث نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا ہے، کمزور حدیث ہے۔ بہت سارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے،
موضوع کو تو فون کیے گنو لکھ کو اللہ کے نبی کے نام سے بیان کرنا شروع کیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا، لوگ اپنی باتوں کو یہ کہہ کر بیان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، حدیث میں ہے۔ آج کل بھی ہم لوگ سن رہے ہیں نا، لوگ حدیث خود ہی بیان بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ کئی کو اللہ کے نبی کا نام لے تو یہ بات آدمی اچھے نام سنتے، آدمی کو سنانا مقصد ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے وہ بیان کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث کسی صحیح حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ عرش کے سامنے یا عرش کے نیچے، کسی میں عرش کے نیچے ہے، کسی کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، کلمہ پڑھتے ہی وہ ہلنے لگتا ہے، اللہ اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اے اللہ تو نے اس کی مغفرت نہیں کی، کیسے میں رکوں؟ گویا کہ وہ حدیث وہ سب جانتا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ دنیا میں کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ بڑے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ وہاں چپ کے بیٹھ کر کے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مجھے یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ ایک ستون ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن بنا دیا لوگوں نے، یہ کون سی بات ہوگی؟ اور اتنی بڑی فضیلت، کوئی ایک بار کلمہ پڑھ لے کوئی بھی، احدکم اس میں آیا ہے اذا قال لا الہ الا اللہ اہتز، حدیث کے الفاظ ہیں، جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اب کوئی کافر بھی پڑھے گا وہ ہلے گا، جس کا ایمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کا ہلنا بھی ہو گیا، اللہ اسے پوچھنے کے بعد اللہ معاف بھی کر دیا، کافروں کی بھی مغفرت ہوئی۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ موضوع کے ٹاپک کے حساب سے، سبجیکٹ کے حساب سے بھی نہایت کوئی سوٹ ہی نہیں کرتی یہ حدیث، یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ اور سند کے اعتبار سے جو لوگ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اس میں اکثر جھوٹے ہیں، اور بہت ایسے ہیں جو اپنی بات کو حدیث بتا کر بیان کرتے تھے۔ اس لیے مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں وہ حدیث لکھ کر نیچے ایک 2 لائن میں عربی میں انہوں نے لکھا ہے، رواہ البزار وقال غریب۔ بھائی آپ اردو عام لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں نا، کوئی بات جو اسپیشل کوئی خاص بات ہے عربی میں چپکے سے لکھیں گے تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ بیچارے ساتھیوں کو جو کتاب کھول کر بڑی عقیدت سے اس کو پڑھتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں تعلیم میں، ان کو عربی کا آپ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن بھی نہیں کرتے۔ ٹرانسلیشن کریں گے اور علماء سے پوچھ کر کے یہ حدیث صحیح نہیں ہے بھائی مت بیان کرو، یہ حدیث بیان کرنے کے لائق ہی نہیں۔ آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے اگر اس حدیث کو سنا ہوا ہے بس بھول جاؤ اس حدیث کو، کبھی کسی کے سامنے یہ حدیث بیان نہیں کرنا کہ اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، جو دنیا میں کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر وہ ہلنے لگتا ہے، اسے جب اللہ دیکھتا ہے کہ وہ ستون ہل رہا ہے تو وہ اس سے اللہ بات کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اے اللہ تو نے ابھی اس کی مغفرت نہیں، اسے تو معاف کر، یعنی میں کیسے بند ہونا؟ تو اللہ اسے خوشخبری دیتا ہے کہ تو ہلنا بند کر، خاموش ہو جا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ کتنا آسان سودا ہے بھائی، کلمہ بار بار پڑھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، زبان سے ادا کریں گے، اور اس کے میننگ میں لا الہ الا اللہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ جواب بھی دیتا ہے، جب آپ کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ جواب میں یہ کہتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے لا الہ الا انا، اے میرے بندے جیسا تو بول رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو سچ بول رہا ہے، اس لیے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر جب کہتا وہ کہتا تو بالکل سچ بول رہا ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، سب میرے سامنے چھوٹے ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ غور کرنے کا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی ایک بار اسے دل سے پڑھ لے، یہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔
ایک مشرک مسلمان ہو جاتا ہے، کسی دوسرے مذہب کا اسلام میں آنے کے لیے اس کو پڑھ لینا اور اس پر یقین کافی ہے، اتنا بڑا درجہ ہے اس کا، تو واقعی اللہ کے نزدیک اس کی بڑی منزلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ سب بتائے گا کون؟ اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتائے گا کہ اس کلمے کی کیا فضیلت ہے۔ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ کافی ہے، بہت ہے، الگ سے نئے نئے باتیں بتانے کی ہے سو نہیں سو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو ایمان ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا، کچھ بچے گا نہیں، اور پھر اللہ کے نبی کے نام سے جھوٹ بولنے کی سزا میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی خوب خیال رکھنے کی توفیق دے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی عبادت کرتے رہنا ہے، 5 وقت کی نماز، دعائیں پڑھتے رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایمان پر جو بھی میل کچیل آئے گا وہ سب دور ہوگا، صاف ہوگا، اور ہمیشہ ایمان مضبوط اور بڑھتا رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔